ایڈورڈ سعید فلسطینی عرب عیسائی تھے۔ دنیا کے نامور دانشوروں، مصنفین اور سیاسی ایکٹیوسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فلسطینی کاز کے لیے ان کی خدمات ان گنت ہیں۔ وہ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور انہوں نے دنیا میں پوسٹ کولونیل سٹڈیز کی بنیاد رکھی۔ ان کی بیٹی ہیں نجلہ سعید۔ نجلہ سعید نے ابھی چند دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں چند سوال کیے اور کہا کہ جن لوگوں کو ان کے جواب نہیں آتے انہیں مسئلہ فلسطین کی روح کا نہیں پتہ۔ اس ویلاگ میں ان کے پہلے 2 سوالوں کے جواب ہیں، باقی پھر کبھی صحیح۔ کچھ لوگوں کو ان 2 جوابات میں شاید 2 باتیں نئی اور سٹرینج لگیں، ہو سکتا ہے نہ لگے۔ ان اینی کیس بیئر ود می۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زائنزم کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ لارڈ بیلفور کون ہے، سائکس اور پیکاؤ کون ہے۔ تو زائنزم یا صہیونیت کو یہودی قوم پرستی کہنا کافی نہیں ہے۔ زائنزم دراصل 1897 میں ایک سیاسی تنظیم کے طور پر قائم ہوئی تھی۔ اس کا مقصد تھا فلسطین کے علاقے میں دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے الگ ملک قائم کرنا۔ شروع میں جب اس سیاسی تنظیم کو زیادہ لفٹ نہیں ملی تو اس کے لیڈرز نے زائنزم کو مذہبی رنگ دینا شروع کیا اور یوں وقت کے ساتھ یہ ایک مذہبی قومی نظریہ بن گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک کا خیال زائنسٹ یہودیوں کا نہیں تھا سب سے پہلے، بلکہ ایوانجیلیکل عیسائیوں کا تھا، یعنی قدامت پسند عیسائیوں کا۔ آسٹریا کا جو یہودی صحافی اور ایکٹیوسٹ تھا تھیوڈور ہرسل، جسے فادر آف زائنزم کہا جاتا ہے، اس نے تو بعد میں 1896 میں اس کانسیپٹ کو سیاسی طور پر اپنے کتابچے میں پیش کیا۔ پیمفلٹ کا نام تھا ڈیر جوڈنشٹاٹ، یعنی یہودی ریاست۔ تو اس سے بہت پہلے ایوانجیلیکل عیسائیوں کا ماننا تھا اور اب بھی ماننا ہے کہ جب تک یہودی فلسطین واپس نہیں جاتے تب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس نہیں بھیجے جائیں گے۔ تو انہوں نے اس خیال کو آگے بڑھانا شروع کیا کہ یہودیوں کو نہ امریکہ میں اور نہ ہی یورپ میں رہنے کا حق ہے۔ یہ لوگ برطانیہ میں بہت طاقتور تھے، ان میں لارڈ بیلفور بھی شامل تھے۔ لارڈ بیلفور دراصل یہودی مخالف تھے۔ ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ روس اور یورپ میں جو یہودی مخالف جذبات اس وقت ابھر رہے تھے، اس کی وجہ سے ہزاروں یہودی کہیں برطانیہ نہ آ جائیں۔ تو انہوں نے 1905 میں برطانوی پارلیمنٹ سے ایلینز ایکٹ منظور کرایا، جس کا بنیادی مقصد تھا روس اور مشرقی یورپ کے یہودیوں کو برطانیہ آنے سے روکنا۔ پھر 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی۔ ایک طرف یورپ میں یہودیوں کے خلاف مظالم مزید بڑھنے لگے اور یہودیوں نے خاص طور پر برطانیہ کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔ دوسری طرف دنیا کے کئی علاقوں میں برطانوی راج کا سورج ڈھلنا شروع ہوا۔ اس وقت کے برطانوی پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کو الگ ملک بنا کر دینے سے ایک تو ان کی یہودیوں سے جان چھوٹ جائے گی اور دوسرا وہ مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں گے، کیونکہ 1908 میں اس وقت کے پرشیا میں، آج کے ایران میں، تیل دریافت ہوا تھا جس کا ٹھیکہ تھا، جی ہاں، برٹش پیٹرولیم کی پیرنٹ کمپنی کے پاس۔ برطانیہ جانتا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پہلی عالمی جنگ جیتنا ضروری ہے۔ اس لیے مختلف جنگی محاذوں پر عربوں اور مسلمانوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے برطانیہ نے 1916 میں امیر مکہ حسین بن علی الہاشمی سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف عرب انقلاب لانچ کریں تو بدلے میں برطانیہ عربوں کی آزادی کو تسلیم کرے گا۔ امیر مکہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ پہلی عالمی جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں، لیکن برطانیہ نے ایز یوزول چالاکی دکھائی اور اسی دوران سائیڈ میں خاموشی سے فرانس، روس اور اٹلی کے ساتھ بھی ایک خفیہ معاہدہ کیا، جس میں خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کی صورت میں عرب علاقوں کی آزادی تسلیم کرنے کے بجائے انہیں تقسیم کر کے اپنے قبضے میں لینا طے پایا۔ یہ خفیہ معاہدہ بھی 1916 میں ہوا۔ اس پر برطانیہ کی طرف سے دستخط کیے برٹش ڈپلومیٹ مارک سائکس نے اور فرانس کی طرف سے سفارتکار فرانسوا پیکاؤ نے۔ معاہدہ کہلایا سائکس پیکاؤ ایگریمنٹ۔ اس کے تحت آج کے جنوبی اسرائیل، فلسطین، اردن اور جنوبی عراق کا کنٹرول حاصل کیا برطانیہ نے۔ جنگ کے بعد یورپی مظالم کے ستائے ہوئے یہودی برطانیہ آنے لگے تو برٹش گورنمنٹ نے ایک تیر سے 2 تیر شکار کرنے کا سوچا اور 1917 میں لارڈ بیلفور نے بیلفور ڈیکلیریشن جاری کیا، جس میں زائنسٹ کو یقین دلایا کہ روس اور یورپ کے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے برطانیہ ہر ممکن مدد کرے گا۔ فلسطینی علاقے میں صدیوں سے مسلمان، عیسائی اور یہودی آرام اور سکون سے رہتے آ رہے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد یورپی طاقتوں نے آتے ہی اپنے اپنے سیاسی اور معاشی مقاصد کے لیے سب سے پہلے عربوں میں مذہبی پھوٹ پڑوائی۔ یورپ کی اس ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی میں زائنسٹ ان کا ہتھیار بنے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ فلسطین بنیادی طور پر مذاہب کے درمیان جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیبوں کے درمیان جنگ ہے، عربز اور یورپینز کے درمیان۔
اس سے پہلے بھی دنیا میں قبضے ہوتے تھے، لیکن قابض فورسز مقامی آبادی کو ختم نہیں کرتی تھیں، ان کے وسائل پر قبضہ کرتی تھیں، ان کی لیبر ایکسپلائٹ کرتی تھیں۔ اس کے برعکس اسرائیل جدید دنیا کی واحد سیٹلر کالونی ہے جس میں یورپی نسل کے یہودیوں نے مقامی فلسطینی آبادی کی نسل کشی کی، جو باقی بچ گئے ان کو انہی کی زمین سے بے دخل کیا اور خود قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس قبضے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان نام نہاد یہودیوں نے مذہب کا استعمال کیا۔ یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر 1916 میں امیر مکہ نے عرب قوم پرستی کے چکر میں خلافت عثمانیہ کے خلاف انگریزوں کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو ہو سکتا ہے برطانیہ پہلی عالمی جنگ میں اتنا کامیاب نہ ہوتا کہ مشرق وسطی اور فلسطین کی تاریخ پر اثر انداز ہو سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر تہذیبوں کے درمیان تصادم ہے۔ یہی بات ایڈورڈ سعید مرتے دم تک کہتے رہے۔ ان کی مشہور کتاب ہے اورینٹلزم، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عرب مسلمانوں اور ان کی ثقافت کے خلاف یورپینز کا نسلی امتیاز کیوں اور کیسے شروع ہوا۔ زائنزم میں جو لفظ زائون یہودیوں کے لیے اس کے براڈلی معنی ہے یروشلم کے، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے لیے زائون کے معنی ہے جنت کا شہر یا کنگڈم آف ہیون، اور فلسطینیوں کے لیے زائنزم کے معنی ہے ایک اپارتھائڈ سیٹلر کالونی کے، یعنی فلسطینی سرزمین پر یورپی آباد کاروں کا نسل پرستانہ قبضہ۔